السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیریز میں ہم نے قرآن پاک کے الفاظ کو بہت آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیسن نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ یا تو اسم ہوتے ہیں یا فعل یا حرف۔ پھر ہم نے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کی مختلف علامات پڑھیں تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل یا حرف۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ قرآن پاک کے الفاظ کی ایک پریکٹس ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ہم یہ پہچان کریں گے کہ یہ الفاظ اسم ہیں، فعل یا حرف۔ اس ایکٹیویٹی سے پہلے میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس پلے لسٹ کی تمام ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں اور آپ کو اسم کی پہچان کی تمام علامات جو میں نے اس سیریز میں کور کروائیں وہ معلوم ہیں۔ مثلاً اسم کی علامات میں یہ اہم علامات ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین ہوتا ہے، یا آخر میں الف نون یا نون ہوتا ہے، یا آخر میں واو نون یا نون، شروع میں پیش والا میم لگا ہو، یا آخر میں گول تا اور الف تا لگا ہو۔ یہ تمام اسم کی پہچان کی اہم علامات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے فعل کی پہچان کی علامات کی۔ ان تمام علامات کو ایک ایک کر کے مختصر ویڈیو لیسن میں نے کور کروایا تھا۔ ہم فعل ماضی کی بھی تمام علامات پڑھ چکے ہیں، 3 حرفی مادہ اور آخر میں فاعل کی ضمیر ہو یا مفعول کی ضمیر لگی ہو۔ اسی طرح فعل حال یا مستقبل کی علامات ہم نے پڑھی کہ شروع میں الف نون تا یا لگا ہو اور آخر میں واو نون یا نون یا نون زبر نہ لگا ہو، اور یا پھر مفعول کی ضمائر لگی ہوں۔ اسی طرح فعل مجہول کی علامات ہم نے پڑھی، پھر فعل امر کی اور پھر فعل نہیں کی۔ تو یہ تمام علامات قرآنی مثالوں کے ساتھ ہم اس سیریز میں پہلے کور کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے مختلف حروف بھی پڑھے جس میں کچھ حروف نفی تھے، کچھ حروف سوال، کچھ حروف جر۔ تو اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ان کی ڈیفینیشن کلیئر ہونی چاہیے کہ اسم ہوتا کیا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے۔ اسم کسی بھی شخص، چیز، جگہ کا نام ہوتا ہے، یا ایون کام کا بھی نام اسم ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل میں کسی نہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ضرور شامل ہوتا ہے۔ کام ماضی، حال یا مستقبل کسی زمانے میں انجام پاتا ہے۔ اور حرف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنا خود مکمل مفہوم نہ دیں، وہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوں۔ یعنی اگر آپ الگ سے ان کا ترجمہ کریں گے تو بات پوری نہیں ہوگی یا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آئیے اب ایک پریکٹس ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ یہاں ہمیں کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ پہچان کرنی ہے کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے سیصلی۔ اس لفظ میں شروع میں سین لگا ہے، سین زبر سا، اس کے معنی ہوتے ہیں عن قریب، اور یہ ہمیشہ فعل سے پہلے لگتا ہے۔ یہ فعل کی ایک علامات کے طور پر بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ تو شروع میں سین لگا ہے، عن قریب، یعنی یہ فعل ہے۔ اور دوسری بات، اس میں اسم کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، الف لام یا تنوین یا واو نون یا نون، تو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے، لیکن جو اہم علامات ہے وہ سین زبر سا ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے کافرن۔ ترجمہ کافر، را پر تنوین ہے جو کہ اسم کی علامات ہے، تو ہم اسے اسم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ النارو، آگ، شروع میں الف لام لگا ہے، یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ لفظ اسم ہے۔ فی کے معنی ہوتے ہیں میں، یہ اپنا کوئی مفہوم نہیں رکھتا، کسی نہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوگا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کس میں، تو یہ حرف ہے۔ اور دوسری بات، اس میں اسم یا فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ حرف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے قد سرقہ، یقیناً اس نے چوری کی۔ سرقہ فعل ہے کیونکہ اس سے پہلے قد لگا ہے، اور قد فعل کی علامات میں سے ہے۔ اخن کے معنی ہوتے ہیں بھائی، اس پر تنوین آ رہی ہے جو اسم کی ایک بہت ہی اہم علامت ہے، تو اخن کا لفظ اسم ہے۔ لا تکذب، جھوٹ نہ بولو، شروع میں لا لگا ہو اور آخری حرف پر جزم ہو، تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لفظ فعل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کام نہ کرو جس میں کوئی کام سے روکا جائے۔ الا کے معنی ہوتے ہیں پر، یہ خود سے اپنا کوئی مفہوم مکمل نہیں دے رہا، پر کس پر، کہاں پر،
تو جب یہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوگا تب ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ میز پر، گھر پر، اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا یہ علا حرف ہے۔ قالا اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے کہا، 3 حرفی مادہ، نہ اس میں الف لام ہے، نہ تنوین ہے، نہ اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے، یہ فعل ہے۔ صرف 3 حرفی مادہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور 2 پر زبر ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ القوم، شروع میں الف لام لگا ہے جو اسم کی ایک اہم علامت ہے۔ القوم معنی قوم، یہ اسم ہے۔ سمع، اس نے سنا، 3 حرفی مادہ سنگل حرکت کے ساتھ فعل کی علامت ہے، اس میں فعل ماضی کی علامت پائی جا رہی ہے، یہ فعل ہے۔ قافلۃن، قافلہ، اس میں گولتا لگی ہے اور اس پر تنوین ہے جو کہ اسم کی اہم علامت ہے، تو یہ لفظ اسم ہے۔ سوف تعلمون، سوفا کا لفظ ہمیشہ فعل سے پہلے آتا ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ ان قریب تم جان لو گے، تو تعلمون کا لفظ فعل ہے۔ اور اس کے علاوہ شروع میں تا لگا ہے اور اس کے بعد 3 حرفی مادہ، تو یہ فعل حال یا مستقبل کی علامت میں سے بھی ہے، تو اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے۔ نہ الف لام ہے، نہ تنوین ہے، نہ شروع میں میم لگا ہے اور نہ واو نون یا نون۔ جنتن، گولتا لگی ہے اور تنوین بھی ہے، یہ اسم کی اہم علامت ہے، اور جنتن کے معنی ہے جنت، یہ اسم ہے۔ ینظرو، 3 حرفی مادہ اور اس سے پہلے یا لگا ہے، تو کسی لفظ سے پہلے اگر الف نون تا یا لگا ہو اور پھر 3 حرفی مادہ ہو تو وہ فعل کی علامت ہے، اس میں فعل مضارع کی علامت پائی جا رہی ہے، یعنی حال یا مستقبل کی۔ الصراط، راستہ، شروع میں الف لام لگا ہے جو کہ اسم کی اہم علامت ہے، فعل سے پہلے الف لام نہیں لگ سکتا، اس لیے الف لام جس کے شروع میں لگا ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ انصر، تو مدد کر، شروع میں الف لگا ہے اور آخری حرف پر جزم ہے، یہ فعل امر کی علامت ہے، ہم اس سیریز میں فعل امر میں پڑھ چکے ہیں۔ انصر، تو مدد کر، فعل امر، امپیریٹیو سینٹینس، حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کو کرنے کا۔ قلقہ، 3 حرفی مادہ، پہلے حرف پر پیش اور دوسرے حرف پر زیر، فعیلہ کے وزن پر، یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ قلقہ، اس کو تخلیق کیا گیا۔ ینصرون، شروع میں یا لگا ہے، آخر میں واو نون لگا ہے، یہ فعل حال یا مستقبل یعنی فعل مضارع کی علامت ہے اور یا پر پیش ہے، اس کا مطلب یہ فعل مضارع مجہول ہے، یعنی حال یا مستقبل لیکن مجہول، ان کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ مستہزئون، شروع میں پیش والا میم لگا ہے اور آخر میں واو نون، یہ اسم کی علامات میں سے ہے، اگر آخر میں واو نون ہو لیکن شروع میں الف نون تا یا میں سے کوئی حرف نہ لگا ہو تو وہ عام طور پر اسم ہوتا ہے۔ مستہزئون، مذاق اڑانے والے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ پریکٹس ایکسرسائز مکمل ہوئی۔ اس ایکسرسائز میں ہم نے اسم کی اہم علامات الف لام، تنوین اور گولتا، ان کے ذریعے الفاظ کو پہچانا کہ وہ اسم ہیں، اور فعل کی اہم علامات 3 حرفی مادہ اور ان سے پہلے اگر سین لگا ہے، سوفا لگا ہے، قد لگا ہے، لا لگا ہے یا الف نون تا یا میں سے کوئی لیٹر لگا ہے تو وہ فعل کی علامات میں شامل ہیں۔ اور حرف کی پہچان یہی ہے کہ اس میں اسم یا فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی اور وہ اکیلے اپنا کوئی مفہوم نہیں دیتا، اسم یا فعل کے ساتھ مل کر ہی اس کی بات سمجھ آتی ہے۔ تو اسم، فعل یا حرف کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا ترجمہ آنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ الفاظ کا ترجمہ دیکھیں گے اس سے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف، یا اس کے علاوہ آپ علامات کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن کنفرم آپ کو ترجمے سے ہی ہوگا کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل یا حرف۔ امید ہے آپ کو اسم، فعل اور حرف کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔